بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ 1167 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ اگلی حدیث کی طرف، اگلے باب پہلے ہیں پھر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ باب الحدیث یعنی بعد رکعتی الفجر، صبح کی 2 رکعت سنت کے بعد باتیں کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 1168 اور راویہ ہے میری اور آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ مفتیہ بہت بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے ورنہ آپ لیٹ جاتے۔ تو یہ پہلے بھی روایت 2 جگہ گزر چکی ہے۔ تو یہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کا معمول ذکر کر رہی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ سرکار سنت فجر اپنے حجرے میں پڑھ کر تشریف لے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کا پھر سنت فجر کی ادائیگی کے بعد معمول مختلف تھا۔ اگر سیدہ عائشہ اس وقت جاگ چکی ہیں تو سرکار ان سے گفتگو کر لیا کرتے تھے، پھر جماعت کے لیے نکل جاتے، اور اگر آپ آرام فرما رہی ہوتی تو سرکار تھوڑی دیر مزید لیٹ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ جب مؤذن آ کے آپ کو خبر دیتا، مطلب عرض کرتا کہ وہ جماعت تیار ہے تو سرکار تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ اگرچہ افضل اور اولا یہی ہے کہ انسان سنتیں اپنے گھر سے پڑھ کر مسجد میں جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اب عرف بدل چکا ہے۔ اب لوگ مسجد میں آ کر سنت نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے گھر میں پڑھ کر وہاں جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ لوگ اس سے بدگمان ہوں کہ دیکھو یہ آیا اور سیدھا فرض میں کھڑا ہو گیا، سنت تو پڑھی نہیں۔ اب جو آپ سے وضاحت طلب کر لے تو ٹھیک، نہیں کرے گا تو بدگمانی پیدا ہوگی۔ اچھا، کیا اس بدگمانی کی وجہ سے ہم ایک سنت کو چھوڑ دیں؟ تو بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ مسلمہ قواعد ہے کہ بعض اوقات فتنے کو دور کرنا کسی مصلحت کو یا فائدے کو حاصل کرنے سے افضل اور اولا ہوتا ہے، اور یہ بھی حدیث پر عمل کی ایک صورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو مولائے تہمت پر پیش نہ کرو، یعنی ایسی جگہ نہ پیش کرو کہ لوگ تم پر تہمت لگائیں، تم سے بدگمان ہو، تمہارے بارے میں قلبی غیبت میں مبتلا ہو۔ تو عرف اور عادت بدل جانے کی وجہ سے بعض اوقات بعض افضل کاموں کو بھی چھوڑنا بہتر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نظیر اس کی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ سرکار کا صریح حکم تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا، یہ عورتیں پہنچ گئی کہ دیکھیں جی ہمیں تو مسجد میں آنے سے روک دیا ہے، ہم تو برکت حاصل کر رہی تھی، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عاملہ تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جس طرح کی زینت کر کے اب عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرما لیتے تو یقیناً آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ماحول بدلتا ہے، عرف بدلتا ہے، تو پھر بعض احکام بھی بدل جاتے ہیں، اور وہ احکام کا بدلنا خدا نخواستہ کوئی نبی کی یا کسی امام کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے مزاج کی موافقت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ معاملہ ہے کہ اگر بالفرض فرض کر لیں امام صاحب ہیں، وہ اپنے حجرے سے پڑھ کر آ کر اور ڈائریکٹ مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں تو اور وضاحت کوئی نہیں کرتے، تو لوگوں کے دل میں بدگمانی ہو سکتی ہے کہ یار یہ سنت تو پڑھتے نہیں، آگے سے ڈائریکٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو امام لگاتار سنت ترک کرے اس کی امامت سخت مکروہ ہے، کیونکہ سنت موقدہ کا 1-2 بار چھوڑنا برا اور اس کی عادت بنا لینا گناہگار کروا دیتا ہے۔ تو اب یا تو یوں کریں امام صاحب کہ وہ اعلان کریں باقاعدہ، جیسے جمعے میں وضاحت کر دیں کہ بھئی میں سنتیں اپنے حجرے میں پڑھ کر آتا ہوں تو لوگوں کو بدگمانی نہ ہو، لیکن اگر وہ وضاحت نہیں کریں گے تو بدگمانی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان مسجد میں جا کر پڑھے، یہ اچھا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے گھر کو خالی نہ چھوڑیں، یہ نہیں کہ آپ مسجد میں سب کچھ پڑھ کر آگے اب گھر میں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے، خواتین تو ہوتی ہیں گھر میں وہ بھی پڑھیں، اور مرد حضرات بھی کم از کم 2 رکعت نماز کسی بھی ٹائم جو مکروہ وقت نہ ہو وہ سامنے پڑھیں تاکہ بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے۔ عبادت گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے بعض گھر ایسے ہیں کہ ٹوٹل A to Z کوئی نماز نہیں پڑھتا،
کس قدر افسوسناک بات ہے کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں انہیں کوئی رول ماڈل گھر میں نظر نہیں آ رہا، کوئی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی قرآن پڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا کوئی وظیفہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ درود شریف پڑھ رہے ہوں، لا الہ الا اللہ تسبیحات پڑھ رہے ہوں. تو پھر بچوں کو جب کوئی رول ماڈل نظر نہیں آتا بلکہ یوں ضرور نظر آتے ہیں کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، گیمز چل رہے ہیں، الٹی سیدھی بکس پڑھی جا رہی ہیں، تو پھر بچوں کے لیے یہی چیز قابل عمل ہو جاتی ہے، وہ اسی روش پہ چلے جاتے ہیں. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز پڑھا کرو. قرآن پاک پڑھنے کی تلقین سرکار سے ثابت ہے تاکہ بچوں کو دیکھ کر سیکھنے کا موقع ملے، انہوں نے بھی ذوق عبادت پڑھے. آپ یہ دیکھیں جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات بچے ٹوپی ووپی پہن کر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ میں شوق اور ذوق میں، پھر پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، بتاتے ہیں نماز ہے. یوں اب ہمارے گھروں میں جب خود بڑے ہی سست اعظم بن جائیں، انہیں اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود معاذاللہ نماز پڑھنا ایک بوجھ محسوس ہو، کس قدر بے مروتی کی بات ہے کہ خود اپنے بچوں کے لیے نماز کے ترک کی ہمت پیدا کرنا، اللہ کی نافرمانی کے لیے ان کو ہمت فراہم کرنا، جرأت فراہم کرنا. یہ کیا ماں باپ اچھا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ دوستی ہے، اس کو کہتے ہیں محبت، کہ انسان اپنے برے عمل کے ذریعے اپنے اولاد کو گندے اور غلط راستے پر لگائے. کیا وہ ماں باپ اپنی اولاد سے مخلص کہلا سکتے ہیں؟ تو اب ہم یہی کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تہمت سے بچنے کے لیے، بدگمانی سے، لوگوں کو قلبی غیبت سے بچانے کے لیے سنن وغیرہ مسجد میں ہی پڑھی جائے. آج کل یہ بہت بہتر ہے، اور کچھ نہ کچھ عبادت اپنے گھر میں کی جائے تاکہ آپ کے گھر والے بھی آپ کی عبادت سے کچھ سیکھ سکیں. تو ایسے ہمارے کوئی بھائی بہن اگر ہمیں سن رہے ہیں جن کے گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی بلکہ نمازوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، بلکہ شرم محسوس کی جاتی ہے کہ ہم تو بے نمازی ہیں، اگر نماز شروع کریں گے تو سارے مذاق اڑائیں گے، یار پہلے تو تم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھ رہے ہو. یہ آوازیں آئیں گی کہ ارے بھائی جمعہ 8 دن ہو گئے، مولوی صاحب آ گئے گھر میں، ملا بن گئے جی، لو بھائی اب تو جی مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں. اور جو گھر کے بڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ میدان محشر میں اپنے چھوٹوں کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، میرے جملے آپ یاد رکھیے گا، یہ جس اولاد کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ان کو ہم نے پڑھایا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، ان پہ بڑے احسانات کیے ہیں تو میدان محشر میں انعام ہی انعام ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے دین سے بچوں کو دور رکھا ہے، عبادات کی تلقین نہیں کی ہے، اچھائی برائی کا شرعی لحاظ سے کوئی شعور نہیں دیا ہے، اور دنیا بہت ساری دے دی ہے، یہی اولاد ہوگی جو میدان معاشر میں آپ کے تمام دنیاوی احسانات کو فراموش کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی کہ یا رب کریم یہ وہ میرے والدین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نمازی نہیں بننے دیا، انہوں نے ہمیں علم نہیں سکھایا، ہم ان کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتے تھے، انہوں نے کبھی گناہ کو برا محسوس نہیں کیا بلکہ ہماری خاموش رہ کر اور کبھی تو ساتھ شامل ہو کر حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی گرفت فرما. اتنی خود غرضی ہوگی میدان محشر میں اس قسم کے لوگوں کی کہ کچھ انتہا نہیں، اور آپ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ جائے گا کہ جس اولاد کے لیے، اور وہ شوہر کے جو اپنی بیوی کے لیے کام کر رہا ہے وہ کہے گا جس بیوی کے لیے میں نے اپنا نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا اور اپنے آپ کو خوار کر لیا ایک طرح سے دنیا میں، نہ حرام کی تمیز رکھی نہ حلال کی، یہ دشمن ہو گئے. تو جی ہاں یہ بالکل ایسا ہوگا کہ وہاں پر یہ دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ ذمہ داری گھر کے سرپرست کی ہوتی ہے، پہلے شوہر کی ہے، پھر بیوی کی بھی سرپرستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. پھر فرمایا ہر مرد حاکم ہے، مرد نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکمہ ہے، اس سے سوال ہوگا. اس طرح غلام سے سوال ہوگا، آقا سے سوال ہوگا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پہ توجہ کریں. تو ایسے کوئی بھی بھائی بہن جو مجھے سن رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کو نظر انداز نہ کریں، انہیں فرض علوم سکھائیں، ان کے سامنے عبادات کر کے ان کے اندر عبادت کا جذبہ بیدار کریں. اگر وہ عبادات نہیں کرتے ہیں، پیار و محبت سے تلقین کا سلسلہ جاری رکھیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. بالغ ہونے کے بعد آپ بری ذمہ ہیں،
یعنی پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر ان کی ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے علم دین سکھانا، نیکی کا باقاعدہ حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکنا یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ ہاں بالغ ہو جانے کے بعد پھر انداز بدل جائے گا، اگرچہ یہ فرض پھر بھی رہتا ہے کہ وہ برائی کر رہے ہیں تو پیار محبت سے سمجھا دیں، عبادت ترک کر رہے ہیں تو اس کی ترغیب دے دیں، اب وہ نہیں مانتے تو زیادہ سختی نہ کریں، یعنی ایسی سختی کہ وہ بغاوت کی طرف یا ضد کی طرف ان کو لے جائے۔ باقی اگر سختی سے عبادت کی طرف آ سکتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے تربیت اچھی کرتے رہے اور اولاد بعد میں کہہ رہے نہ مانے تو آخرت کا وبال نہیں۔ لیکن اگر شروع سے ہی معاملہ یہ ہو کہ ان کو بے علم رکھنے میں ہمارا کمال ہو، ان کو عبادات سے بے رغبت کرنے میں ہماری ہی کوششوں کا دخل ہو، ان کو گناہوں پر دلیر کرنے میں ہم خود رول ماڈل بن چکے ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ حدیثیں کہتی ہیں کہ اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے تو جتنے گناہ کرتی رہے گی اس کا وبال والدین پر بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں کی۔ اس لیے میں اکثر اپنی اسپیچز میں جہاں میں باہر جاتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے اپنی آخرت کو بنانا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی خصوصاً جیسے اب باہر کے لوگوں کو لے لیں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس کو اللہ نے نعمتیں بہت زیادہ دے دی کہتا ہے بس لائف کمپلیٹ ہو گئی، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی بن گیا ہے، بینک بیلنس بھی بہت ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس اب یہ سب کچھ حاصل ہو گیا، جنت حاصل ہو گئی۔ ارے بھائی کیا یہی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا؟ اس کے لیے تو نہیں، آخرت بنانے کے لیے۔ یہ سب تو وہ اسباب، وسائل اور ذرائع ہیں جو دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہے کہ انسان سکون حاصل کرے، اور وہ سکون اور یکسوئی کس کے لیے؟ عبادت کے ارتکاب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اگر چھت نہیں ہوگی تو عبادت کیسے سکون سے ہوگی؟ وسائل نہیں ہوں گے تو انسان پھر کس طرح یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکے گا؟ تو یہ ذرائع ہیں، منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ہم نے جو منزل اس کو چھوڑ دیا اور جو وسائل و ذرائع انہی میں الجھ کر رہ گئے ہیں، انہی کو اپنی آخری منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ایسے والدین سے جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، خود گھر میں سال ہر سال ہو گئے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نہ پرواہ کریں کہ کون کیا کہے گا، نہ سوچیں کہ میرے اولاد اب مجھے کہے گی کہ اب خوش آیا آپ کو، نہ پرواہ کریں، شیطان ایسی بہکاتا ہے۔ ہمت کریں، 5 وقت نماز شروع کریں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، اور کچھ عرصے استقامت اور ہمت سے کریں۔ جب آپ اس پہ استقامت پذیر ہو جائیں، اب پھر گھر والوں کو بھی دعوت دیں کہ بھئی تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، اور فرض کر لیں اگر کوئی اس کے باوجود، جیسے ہر ایک تو بیان ہمارا سنتا نہیں، پروگرام دیکھتا نہیں، آپ نے عبادت شروع کی نماز، اب آگے کوئی رشتہ دار وغیرہ جیسے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں مذاق شروع کر دیکھو جی مولوی آ گیا اور یہ اور وہ خوب مذاق کر رہے ہیں، نہ پرواہ کریں، مسکراتے رہیں ان کے ساتھ، بس پرواہ نہیں کیجیے گا۔ اگر آپ نے پرواہ کی تو شیطان آپ کو لے جائے گا، کیونکہ ان کو شیطان استعمال کر رہا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے بنیں، اگر وہ شیطان کے نمائندے بن کر آپ کو عبادت سے روک رہے ہیں، آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ شیطان کا کہنا مان رہے ہیں اور آپ اپنے رب کا کہنا مان رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ استقامت سے جمے رہے اور ان کے ان طنزوں کا نشانہ بن کر کمزور باطن کی وجہ سے عبادات سے دور نہ ہو گئے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ وہ یا تو آپ کی مثل ہو جائیں گے کہ عبادت کی طرف آ جائیں گے، یا کم از کم ان کے دل میں آپ کا رعب اور تعظیم پیدا ہوگا، اور اگر وہ باعمل نہ بھی بن سکے تو انہیں اپنی بے عملی پر شرمندگی ضرور ہوگی، کیونکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو یہ میں نے کافی تلقین اس پر کی ہے، تو خدا را ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اچھا ماحول بنائیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب تعاہدی رکعتی الفجر ومن سماہما تطوعا، فجر کی 2 رکعت سنت کی حفاظت کرنا اور اس شخص کا باب جس نے ان کو نفل کہا۔ 1169 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سے زیادہ کسی نفل کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے فرض اور واجب، اس میں ہمارے اوپر سختی ہے کہ ہمیں یہ تو پورا کرنا ہی ہوگا، اس کے بعد اگر ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو وہ زائد ہے، اور زائد شے کو ہی نفل کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ سنتیں بھی کوئی فرض واجب تو ہوتی نہیں، یہ بھی زائد ہوتی ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ فرض اور واجب کے علاوہ جو کچھ ہے سب نفل ہے، سب کا سب نفل ہے۔ تو
اسی لیے کتاب النوافل جب آپ پڑھیں گے فقہ کی کتابوں میں، ان میں پھر سنت وغیرہ اور جو ہم نوافل جن کو کہتے ہیں سب کا ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، فرض اور واجب کے علاوہ جو زائد نماز ہے وہ ہے نفل۔ اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل لگاتار پڑھے ہیں اور کبھی کبھار ترک فرمائے ہیں، سختی بھی زیادہ رکھی ہے، ان نفل کو پھر ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر نوافل کچھ سرکار نے اختیار فرمائے لیکن اکثر چھوڑا اور کبھی کبھی پڑھتے رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں سنت غیر موقدہ۔ اور اگر کبھی پڑھے اور پھر بہت زیادہ چھوڑے، کبھی کبھار ثابت ہے، تو اس کو صرف نفل کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یوں عوامی نظر میں سنت اور نفل علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے فرض اور واجب کے علاوہ جو کچھ ہے سب کا سب نفل ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ترتیب یا مختلف اقسام قائم کرتا ہے کہ اگر لگاتار کیا ہے، کبھی کبھار تعلیم امت کے لیے چھوڑا ہے تو سنت موقدہ، ورنہ غیر موقدہ، ورنہ صرف نفل اور مستحب اسے کہہ دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ جیسے سنت کا چیپٹر دیکھنا چاہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، یا سنت کے مسائل دیکھنا چاہتے ہیں، تو کتاب النوافل نکالیں، اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ سنت کا بیان بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔